دوستو آداب عرض ہے، کیسے مزاج ہیں؟ میں بدستور حالت سفر میں ہوں، اس لیے آج بھی آپ اسی طرح چلتے پھرتے ولاگ برداشت کر لیں۔ آج موضوع بڑا ایک سینسٹیو سا ہے، حساس ہے۔ ابھی نظر پڑی آج ہمارے اوریہ مقبول جان صاحب کی ایک ٹویٹ پر، اس میں انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، غالباً وہ مسجد الحرام میں تھے عمرے کی نیت سے، اور وہاں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہوا تھا کہ خدا برباد کر دے ان کو جنہوں نے چادر اور چار دیواری کا وہ جو ہے وہ تقدس پامال کیا، اور ان کو بھی برباد کر دے، اور فلاں کو بھی برباد کر دے، اور فلاں کو بھی تہس نہس کر دے۔ بات یہ ہے کہ جو مسجد الحرام ہے، اسے مسجد الحرام کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ اور حرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلام سے بھی پہلے یہ وہ جگہ تھی جس جگہ پر عرب کے بدو بھی، جو جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا، جو زمانہ جہلیت کے لوگ جو کعبے کے گرد طواف کیا کرتے تھے، لہو چھڑکایا کرتے تھے، اور کہتے ہیں ننگے طواف کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں آپ بدو کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس جگہ کو حرام اس لیے کہا ہوا تھا، اور حرم اس لیے سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہاں کسی بھی قسم کی جو دشمنی ہے اس کے لیے جگہ نہیں رکھی جاتی تھی۔ یعنی وہ قافلے جو یہاں آ جاتے تھے، اس جگہ پر آ جاتے تھے، پھر انہیں تحفظ حاصل ہوتا تھا۔ ان کی لڑائی کسی بھی قبیلے کے ساتھ ہو، پھر یہاں ان پر حملے نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا تھا۔ اور یہ اسلام کی بات نہیں ہے، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اسلام نے بھی یہاں لات منات اور عزا کے بت تو گرا دیے، لیکن حرم کی تقدیس اس کو بڑھایا، اس کو کم نہیں کیا۔ اور اسی لیے آپ کا تعلق اسلام کے کسی بھی فقہ یا مسلک سے ہو، اس بات پر آپ غالباً متفق ہوتے ہیں کہ مسجد الحرام کے لیے تقدس اور تعظیم وہ غیر معمولی ہے۔ یعنی مسجد الحرام ایک عام مسجد نہیں ہے، ایک عام مسجد حرم نہیں ہوتی، لیکن مسجد الحرام مسجد ہے۔ مسجد النبوی کے بارے میں مختلف افراد کی رائے مختلف ہے کہ اسے کئی لوگ اسے حرم سمجھتے ہیں، کئی لوگ اسے حرم نہیں سمجھتے، لیکن اس معاملے میں بھی ظاہر ہے مسجد النبوی کے بارے میں بھی، چونکہ وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا اور اس سے اس کی نسبت ہے، اس لیے بہت سارے مسالک اسے بھی حرم ہی کا درجہ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا مسجد الحرم، جو خادم حرمین کہتے ہیں، یہ مین دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دونوں حرموں کے خادم۔ خیر، تو بات یہ ہے کہ مسجد الحرام کا تقدس اور تعظیم وہ غیر معمولی رہی ہے۔ دشمن کو بھی وہاں پناہ حاصل رہی ہے۔ وہاں کہتے ہیں کہ کئی لوگ وہ کسی کیڑے مکوڑے کو بھی مارنے کی ہمت نہیں کر سکتے وہاں پر۔ یہ ہے حرم۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے ہر چیز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی۔ یعنی ایک ایسا مقام جس کی تعظیم اور تکریم اور تقدیس وہ رکھی اس لیے گئی ہے کہ وہاں آپ دشمن کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کرتے، بلکہ وہاں آپ خالصتاً اس مقام کی بڑائی کرتے ہیں، اس مقام کی تقدیس کا خیال رکھتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آج میں نے ٹویٹ میں بھی لکھا کہ ہمارے ایک بڑے شرابی کبابی دوست شاعر، وہ کہتے ہیں جی ہم جدے گئے، اور وہاں کی جو شاعری کا جو بیٹھک تھی یا مشاعرے کی بیٹھک تھی، اس کے منتظم نے کہا کہ جی 2 دن ہیں ابھی مشاعرے میں، تو کیوں نہ شاعروں کو یہ عمرہ کروا دیا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں یار کہ یہ میں نے سننا تھا تو میرے پاؤں لرزنے لگ گئے، دل کانپنے لگ گیا کہ یار میں تو اس نیت سے تو نہیں آیا تھا، میں تو اب کس منہ سے میں جاؤں گا؟ ایک ایسا شخص جو قریب ہم اسے ملحد سمجھتے ہیں، اس مقام کے بارے میں تعظیم اور تکریم کی حالت یہ تھی کہ اس نے کہا کہ میں کس منہ سے جاؤں میں وہاں؟ کاش کہ میں اس نیت سے آیا ہوتا کہ میں عمرہ کرنے آیا ہوں اور پھر مشاعرہ بھی پڑھ لیتا، لیکن اب چونکہ میں آیا مشاعرہ پڑھنے ہوں، تو یہ میں کہوں کہ مشاعرہ پڑھنے ہوں تو چلو عمرہ بھی کر لیتے ہیں، یہ تو تعظیم کے خلاف ہوگی یہ بات۔ تو یہ اس کی رائے تھی۔ دوسری طرف اوریہ مقبول جان صاحب ہیں، انہوں نے پوری زندگی خدا فروشی سے روٹی کمائی ہے، مذہب برائے فروخت لکھ کے ان کا پورا دھندا چلتا رہا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ یہ حرم میں جا کے بھی حرم کی تقدیس سے واقف نہیں ہے۔
یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ حرم میں ہوں اور وہاں جا کے آپ دعا کرنے کی بجائے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں برباد ہو جائے. اس سے نہ صرف یہ سبق ملتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر اور فکری طور پر کتنے پست اور گھٹیا لوگ ہیں, بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصے پہلے یہ جو پی ڈی ایم کا دور چل رہا تھا اس وقت بھی مسجد النبوی میں انہوں نے نعرے لگائے تھے, کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہاں کھڑے ہیں یہ. اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کھڑے کہاں ہیں اور تعظیم کیا ہے, جو سورہ حجرات ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ پیغمبر کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے, یہ وہاں پر نعرے لگا رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے. آپ حرم کہہ رہے ہو تو یار حرم کی تقدیس ہوتی ہے نا کچھ. یہ آپ کو مان لیے کہ آپ کے پیغمبر, آپ نے اپنے سیاسی رہنماؤں کو پیغمبر بنا دیا ہے, لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ آپ حرم کا تو خیال رکھیں کچھ. تو اس لیے مجھے آج آپ سے گفتگو کرنا پڑ رہی ہے کہ جب گفتگو کیا کریں یا سیاسی رائے کا اظہار کیا کریں تو خیال رکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں یار. آپ کے ہوں گے سیاسی مقاصد یقینی طور پر. اس وقت ہمارے یہاں تو یہ جو پورا معاملہ چل رہا ہے یہ کانٹینٹ کریشن کا معاملہ چل رہا ہے اس وقت. ہمارے یہاں یوٹیوب پر وہ بھاری لائنیں لگا کے ان کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یوٹیوب ہمارا چینل چل جائے اور لائکس مل جائیں اور سبسکرائب. آپ امیجن کریں کہ کچھ دن پہلے مجھے ایک لنک موصول ہوا ہے ایک یوٹیوب کی بیٹھک کا, اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان نے حماس کو ایٹم بم دے دیے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ بھی چلا دیں گے. اور اس سے زیادہ خوفناک بات دیکھیں کہ ایک نسل ہے جو اس کو بڑے واقعی سچ سمجھ کے سن رہی ہوتی ہے. یعنی یہ بدتمیزی کو انہوں نے انٹرٹینمنٹ سمجھ لیا ہے. اس سے باز رہیں کیونکہ یہ راستہ ایک بے حد گھٹیا اور غلیظ راستہ ہے. اور یہ مقبول جیسے لوگ آپ کو ماضی میں, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ پیغمبر خواب میں آ گیا اور باجوہ کو اس نے مختص کر دیا اس عظیم کام کے لیے کہ عمران خان کو لے کے آئیں. وہ یہاں سے کہانی شروع ہوئی اور پھر پیغمبر خواب میں آ گئے اور پیغمبر نے یہ کر دیا. یہ سارے وہ دھندے ہیں. جب بھی آپ کو آپ کے اصل مسائل سے آپ کی نگاہ ہٹانا ہوتی ہے تو آپ کو اس مذہب کے جعلی بیانیوں کا سہارا لے کے خواب فروشی کے ساتھ, جذباتی جملے بازی کے ساتھ آپ کو تنگ کیا جاتا ہے اور آپ کو بھٹکایا جاتا ہے. خیال رکھا کریں, یہ وہ لوگ ہیں, یاد رکھیے, اوریہ مقبول جان سمیت پاکستان میں 4-5 ایسے افراد ہیں جو مثالیہ ہیں. مثالیہ یعنی یہ جو بات کریں سچ اس کے متضاد پر ہوگا. یہ سمجھ لیں, یہ جو بات بھی کریں آپ اس کا الٹ جو ہے نا اسے سچ سمجھا کریں. یہ وہ لوگ ہیں. تو اس لیے خیال رکھیے کہ ایسے مذہب فروش, خدا فروش ان افراد کو آپ سنجیدہ نہ لیا کریں, بلکہ انہیں کنفرنٹ کریں اور تاکہ یہ اپنے راستوں سے باز رہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہیں اس انداز سے پروموٹ بھی نہ کیا کریں آپ کہ ان کے آپ چینلز پہ جا کے ان کی باتوں کو آپ سنجیدہ لیں اور انہیں اور اس طرح کا گھٹیا کانٹینٹ بنانے کی آپ اسے ترغیب دیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.